لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیہ میں سے انشاءاللہ آج الخالق الخلاق اس سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے الخالق الخلاق بہت معروف. الخالق اللہ رب العالمین کا یہ ایک ایسا نام ہے جو اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ دونوں سے اس کا تعلق ہے. صفات فعلیہ کا تعلق مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے وہ افعال جو اللہ رب العالمین جب چاہتے ہیں انجام دیتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفات ہیں ازل سے اللہ رب العالمین اس سے متصف ہیں، ازل سے، لیکن جب چاہتے ہیں اس صفت کا صدور ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے. جیسے صفت کلام ہے ویسے صفت خلق بھی، اور اللہ رب العالمین کی یہ صفت ذاتیہ میں سے بھی ہے. اللہ رب العالمین ازل سے اللہ رب العالمین الخالق ہے. اللہ کے سارے صفات اللہ رب العالمین ازل سے وہ متصف ہے. یہ جو الخلق ہے عربی زبان میں بنیادی طور پر پہلے اس کا معنی معلوم کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے لیے جب ہم الخالق کہتے ہیں اس کا کیا معنی وہ انشاءاللہ سمجھنا آسان ہوگا. یہ جو الخلق ہے عربی زبان میں خلق، خا لام اور قاف، خلق، بنیادی طور پر اس کے دو معنی آتے ہیں. اچھی طرح سمجھیں اس بات کو، اس لیے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں نا تو ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے. عجمی جو لوگ ہیں پوری دنیا کے عرب کے علاوہ جو عجمی لوگ ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ترجمہ ہوتا ہے تو ترجمے سے پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی کس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، کس لفظ کا کیا معنی ہے. لیکن جب اب میں معنی بتاؤں گا آپ کو کہ خلقہ کے دو معنی آتے ہیں تو پھر آپ جب ان آیات کو پڑھیں گے قرآن کی تب آپ کو بات واضح ہوگی یہاں پہلا معنی چل رہا ہے اور یہاں دوسرا معنی. دیکھیے اس کی جو میں نے کہا کہ دو معنی آتے ہیں عربی زبان میں خلقہ، دو جو معنی ہیں، ایک معنی وہ ہے جو اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور بندے کے لیے بھی. اس کا جو دوسرا معنی ہے وہ صرف رب العالمین کے لیے. یہ اس کو بنیادی طور پر ذہن میں رکھے گا. اس کا پہلا معنی کیا ہے؟ پہلا معنی یہ ہے کہ تقدیر الشیء، تقدیر الشیء بالشیء، کسی چیز کا اندازہ لگانا. ایک انسان یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے کچھ سوچتا ہے، کچھ اندازہ لگاتا ہے. کچھ بنانے سے پہلے اس کے دل و دماغ میں ایک خاکہ آتا ہے، ایک تصور آتا ہے. اس تصور کو، اس خیال کو جسے وہ انجام دیتا ہے اس کے لیے بھی خلق یہ فعل آتا ہے. ایک شخص ایک بات ہے، ایک بات کو دوسرے انداز میں، من گھڑت انداز میں پیش کرتا ہے، اس کو بھی خلق یہ فعل آتا ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو ایک اندازہ کرنا، ایک اندازہ لگانا، ایک سوچنا، ایک پلان کرنا، اس کے لیے جو خلقہ فعل آتا ہے اس وہ بندے کے لیے بھی کہا جاتا ہے اور رب العالمین کے لیے بھی. یہاں تک بات واضح ہوگی. پہلے اس مسئلے کو میں حل کرتا ہوں. آپ کو کچھ قرآن آیات پڑھتا ہوں، آپ اس میں اندازہ لگائیے. مثلا اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت میں بیان فرمایا، سورۃ العنکبوت، کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ اوثانا، ان الذین تعبدون من دون اللہ اوثانا، یقیناً تم اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، بلاتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو وہ وثن ہیں. اوثان یعنی پتھر کے، درخت کے جو معبود بنائے گئے نا وہ. اب یہ جو جن کو تم نے معبود بنا کے رکھا ہے یہ کیا ہیں؟ اللہ نے کہا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، تم نے ایک جھوٹ گھڑ لیا ہے. افک جھوٹ بولتے ہیں، اور واقعہ افک ہے نہیں، ام المؤمنین عائشہ سے متعلق جو قصہ ہے.
عفق کس کو کہتے ہیں؟ کیسے جھوٹ کو بولتے ہیں؟ ایک صحیح واقعے کو جھوٹا رنگ دینا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص آیا تھا لیکن اس نے تو چوری نہیں کی نا, آیا تھا وہ, لیکن اس کے آنے کو کون سا رنگ دیا گیا؟ ایک چور کی طرح. عموماً عائشہ کے ساتھ جو حادثہ وہ صحیح حادثہ ہے, صحیح واقعہ ہے وہ, لیکن اسے کس رنگ میں پیش کیا گیا؟ تو اس کو عفق کہتے ہیں. تو اللہ نے کہا وَتَخْلُقُونَ عِفْقًا, یہ اپنی طرف سے تم نے کہانیاں بنا لی ہیں کہ یہ تمہارے معبود ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون سا فعل استعمال کیا, اس کی نسبت کس کی طرف کی؟ بندے کی طرف. وَتَخْلُقُونَ عِفْقًا. تو یہ اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ خالق کوئی اور بھی ہوتا تو سب سے پہلے اعتراض کے لیے کون آگے بڑھتا؟ ابو جہل, ابو لہب. یہ قرآن مجید جب نازل ہوا اس قوم کے سامنے نازل ہوا ہے جو پل پل اس بات کی تاک میں رہتے تھے کہ کیسے اعتراض کیا جائے ان کے سامنے, اور ان کو کوئی چیز ہاتھ نہیں لگی. تو یہ اسلوب ہے, عربی اسلوب. تو خلقہ کا ایک معنی کیا ہے؟ تقدیر الشیء, کسی چیز کا اندازہ لگانا, پلان کرنا, کوئی چیز بنانا, کوئی چیز انسان سوچتا ہے. بات واضح ہو گئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الصاد میں کہ کفار کے سامنے جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی گئیں اور اللہ کے رسول کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول ہیں, تو ان کفار نے کیا کہا؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق. اختلاق ایک من گھڑت کہانی کو کہتے ہیں. خلقہ سے, جسے فعل سے افتعال ہے نہیں, فعل سے افتعال, باب افتعال سے, ویسے ہی اختلاق ایک من گھڑت کہانی جو گھڑ لی گئی ہو. تو یہ بھی خلقہ سے. کس طرح کا فعل واضح ہو رہا آپ کو؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ الشعراء میں بیان فرمایا, سورۃ الشعراء میں, کہ جب کفار کے سامنے اللہ کی آیاتیں پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں اور قیامت سے متعلق بتایا جاتا تو یہ لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ صالح علیہ السلام کا قصہ ہے لیکن سبھی کفار کی بات ہے وہ, لیکن قرآنی اسلوب, قرآنی تعبیر دیکھیں. یہ لوگ کیا کہا کرتے تھے سورۃ الشعراء میں ہے ان ھذا الا خلق الاولین, ان ھذا الا خلق الاولین. یہ تو پچھلے لوگوں کی بس کہانیاں ہیں, ان کی من گھڑت باتیں ہیں. انسان مرتا ہے, پھر دوبارہ پیدا کیا جائے گا, انہیں عذاب دیا جائے گا, یہ سب پچھلوں کی باتیں ہیں بس. اس کو کس سے تعبیر کیا قرآن نے؟ خلق. اس لفظ خلق کی دوسری بھی قرات آتی ہے, وہ ہمارے موضوع سے خارج ہے. جب بالذات اس آیت کی تفسیر ہوگی تب وہ سب باتیں آئیں گی مفصل, لیکن یہاں ہمارے موضوع سے متعلق اتنی ہی بات. ہم اردو زبان میں بھی بولتے ہیں, عربی زبان کا لفظ ہے حقیقت میں, وہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ فلاں صاحب کے اخلاق. یہ کس سے نکلا ہے یہ لفظ؟ اسی سے, اخلاق, خلق. اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کے لیے کہا علیہ السلام سورۃ القلم میں انک لعلی خلق عظیم. خلق یہ خلقہ سے, کیا مطلب اس کا جو بنیادی معنی ہے نا, پہلا معنی کیا معنی ہے اس کا؟ تقدیر الشیء, کسی چیز کا اندازہ لگانا. تو اخلاق, خلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو اللہ نے ان اوصاف پر قائم رکھا ہے. یہ اس سے اندازہ, مطلب وہ کہ اس کے تعلق سے ایسا فیصلہ کیا گیا ہے کأنہ قدر علیہ, اس چیز کو اس چیز پر تطبیق دے دی گئی ہے. یعنی گویا کہ یہ آدمی اس میں ڈھلا ہوا ہے, یعنی اسی سے وہ مطلب بنایا گیا ہے. اس کا جسم, جسم کہہ رہا ہوں, اس انسان کے جو اوصاف ہیں ان خوبیوں سے ڈھالے گئے ہیں, ان خوبیوں سے متصف ہے. یہ معنی ہے اس کا خلق, اسی لیے خلق کہا جاتا ہے, اسی لیے اخلاق کہا جاتا ہے. بات واضح ہے یا نہیں واضح ہے بات؟ یہ بات یعنی خلق اور اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خلقہ کے معنی پیدا کرنا نا, پیدا کرنا یا کسی چیز کا اندازہ لگانا. گویا کہ اس انسان کی طبیعت میں اللہ رب العالمین نے یہ خوبیاں, یہ حسن رکھی ہیں, تو گویا کہ وہ خلقہ ہی سے وہ اخلاق ہے. گویا کہ اسی کے ساتھ اس کا اندازہ کیا گیا ہے, اسی میں اس کو ڈھالا گیا ہے, اسی میں اس کو مکمل کیا گیا ہے. پھر وہ اخلاق اچھے ہوں یا بری ہوں ایک الگ چیز, اس طبیعت کو کہتے ہیں جس پر اللہ رب العالمین نے اسے ڈھالا ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے, متعدد مقامات پر. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا خلاق, قرآن مجید میں بکثرت استعمال ہوا ہے. مثلا سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ. قرآن مجید سورۃ آل عمران میں بھی ہے.
تو خلاق کہتے ہیں حصہ کو، ایک طریقہ، ایک نصیب. لا خلاق لہم ای لا نصیب لہم، مطلب یہ کہ جو نیکی، جو خوبی، جو حسن، جو ثواب اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے، اس کے لیے رکھا گیا ہے، اس کے لیے طے کیا گیا ہے، تو اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین نے خلاق کا لفظ استعمال فرمایا نصیب کے معنی میں. یہ سب جو میں معنی آپ کو بتا رہا ہوں یہ پہلا معنی ہے جو ہم کہتے ہیں نا تقدیر الشیء، یعنی اس کی نسبت اللہ نے مخلوق کی طرف کی، بندے کی طرف کی نا، جبکہ خالق تو رب العالمین ہے. تو گویا کہ اس فعل کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس کا ایک معنی وہ ہے جو بندے کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے. مثلا آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم نے مٹی سے ایک پرندے کو پیدا کیا، پرندے کو بنایا. پیدا کرنے سے مراد پرندے کو بنایا، اس کی جو شکل ہوتی نا پرندے کی، میری اجازت سے، میرے حکم سے، میرے اذن سے. تخلق، اللہ نے کیا فعل استعمال کیا؟ تخلق. ابھی وہ پرندہ اڑنے لگا کیا؟ نہیں، ابھی ایک پلاننگ چل رہی ہے اس پر، ایک کام ہو رہا ہے اس پہ. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، پرندے کے مثل، ایک پرندے کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ آپ نے تیار کیا، وہ بھی میرے حکم سے. فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر تم اس میں پھونک مارتے ہو تو پھر وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا ہے. وہ تو بات کا معاملہ ہے. تو اس کی جو ظاہری شکل تھی، جو پلاننگ ہوئی ہے، اس کے لیے کون سا فعل استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی نسبت کس کی طرف کی؟ ایک بندے کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون میں جب انسان کی تخلیق کا پورا تفصیل سے ذکر فرمایا نہیں، انسان کا پہلے نطفہ، علقہ، مضغہ، جو مرحلے ہیں نا انسان کی تخلیق میں، آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. الخالق واحد کو بولتے ہیں، الخالقون جمع، مضاف الیہ ہے، وہ احسن الخالقین. تو احسن الخالقین مطلب کئی خالق ہونے کا تصور آ رہا کیا اس سے؟ متعدد خالق، ایک سے زائد خالق کی خبر دی جا رہی ہے کیا؟ بالکل بھی نہیں. کیا مطلب اس کا؟ یعنی جو ایک چیز کا جو اندازہ لگاتے ہیں نا، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہترین اندازہ لگانے والا ہے. یہ معنی اس کا. تو گویا کہ ایک پہلا معنی بات واضح ہو گیا آپ کو. دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی جو ہے وہ اصل ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی کہا جائے گا، بندے کے لیے نہیں. وہ معنی آتا ہے ابداع الشیء. ہمارا ایک درس ہوا تھا بدیع السماوات والارض، اس میں بدیع بدع کا تفصیلی معنی میں نے بتایا، اس کے بھی دو معنی آتے ہیں، یا میں نہیں بتاؤں گا اس کو. لیکن جو خلق کا دوسرا معنی آتا ہے، اس کا معنی آتا ہے ابداع الشیء علی مثال لم یسبق الیہ. یہ اہل اللغہ جتنے بھی معاجم ہیں تقریباً ملتا جلتا معنی لکھا ہوا ہے. یعنی کسی چیز کو پیدا کرنا، بنانا، جس کی کوئی مثال نہ ہو، پہلے سے کوئی ماڈل نہ ہو. ایک چیز تیار کرنا، ارادہ نہیں. پہلا معنی کیا ہے؟ ایک ارادہ کرنا، ایک تصور میں کوئی چیز لانا. دوسری چیز ایک چیز کو ڈھالنا، بنانا، پیدا کرنا، اور اس کی کوئی سابق مثال نہ ہو. مثال کے طور پر میں ایک واضح کرتا ہوں آپ کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے اس نام کو بیان فرمایا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں کہا نہیں، هو اللہ الخالق الباری. تو هو اللہ، اللہ الخالق ہے. الخالق صرف اللہ رب العالمین ہے، اور کوئی خالق نہیں نا. الخالق کون ہے؟ صرف رب العالمین. تو وہاں خالق کس معنی میں؟ وہ جو دوسرا معنی ہے وہ. ورنہ الخالق کہیں گے تو پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے. یا الف لام کو اگر استغراق کا لے لے تو پھر سارے لوگ آ جائیں گے کیا اس میں؟ نہیں، وہ پہلا معنی نہیں ہے، وہ پہلا معنی نہیں ہے اس میں. الخالق، الباری، المصور، یا اس سے پہلے الملک، القدوس، السلام، المؤمن، وہ اللہ رب العالمین کی متعدد اسماء حسنہ ہیں. تو الخالق اللہ رب العالمین ہے، وہ اسی دوسرے معنی میں. پہلا معنی بھی آتا ہے اس میں، لیکن پہلا معنی بندے کے لیے بھی کہا جاتا ہے، دوسرا معنی نہیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر میں بیان فرمایا ان ربک هو الخلاق العلیم. الخلاق کہا اللہ رب العالمین نے، الخلاق
کچھ تفصیلی باتیں ہیں اس کی، وہ آنے والے درس میں بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ اللہ نے سورۃ الاعراف میں کہا الا لہ الخلق، الا لہ الخلق والامر، مخلوقات جتنی بھی ہیں سب اللہ ہی نے پیدا کی ہیں۔ تو وہ کس معنی میں؟ دوسرے معنی میں کہ اللہ ہی ہے جو پوری کائنات کو پیدا کیا۔ بات اچھی طرح واضح ہوگی آپ کو، یعنی جس کی کوئی پہلے مثال نہ ہو۔ ہم نے جو بدیع السماوات والارض میں جو دوسرا معنی بتایا تھا، دوسری میں دو معنی ہیں بدع کے، جو دوسرا معنی کیا بتایا گیا تھا؟ یعنی کسی ایسی چیز کی تخلیق، ایسی چیز کو وجود میں لانا جس کے لیے پہلے کوئی ماڈل نہ ہو۔ تو خلق کا دوسرا معنی وہی آتا ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھو فرمایا خلق السماوات والارض، جیسے سورۃ الانعام کی پہلی آیت لے لو آپ، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اب دیکھو اللہ رب العالمین نے اسی بات کو دوسرے اسلوب میں بیان فرمایا سورۃ البقرہ میں، بدیع السماوات والارض۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ خلق السماوات والارض اس کا معنی کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض۔ کیوں؟ آسمان سے پہلے کوئی مثال تھی اس کی، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا خلق السماوات والارض، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی مثال ہی نہیں تھی، اس لیے کہا بدیع السماوات والارض۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کیسی کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے آغاز میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اس کے بعد خلقکم من نفس واحدہ، انسان کو پیدا کیا تو اس سے پہلے کوئی مثال تھی انسان جیسی؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الرحمن میں وخلق الجان من مارج من نار، آگ کی شعلے سے اللہ نے ابلیس کو پیدا کیا، جن کو پیدا کیا، شیطان کو۔ اس سے پہلے اس مخلوق کی کوئی مثال تھی؟ لیکن اللہ نے کیا خلق وخلق الجان من مارج من نار۔ قرآن مجید میں اس موضوع کی متعدد آیات ہیں۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ الخالق یا الخلق کا جو دوسرا معنی ہے اس میں اللہ کی اس فعل میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، افمن یخلق، تم نے اللہ کے علاوہ جس کو بھی معبود بنائے ہیں، افمن یخلق کمن لا یخلق، جو ذات پیدا کرنے والی ہے اللہ تعالی، کیا وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کیے وہ اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب خلق ہے کس معنی میں؟ دوسرے معنی میں، یعنی یہ اللہ ہی ہے، اللہ کے اس فعل میں کوئی شریک نہیں ہے۔ مطلب سے ہو گیا آپ کو؟ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا، وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ تو یہ دوسرے معنی میں کہ وہ صرف رب العالمین کے لیے۔ سورۃ اللقمان ہے نا، سورۃ اللقمان، اس کا آغاز پڑھ کے دیکھیں آپ، ایک 3-4 آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمان، زمین اور پوری مخلوقات کو پیدا کرنے کا ذکر فرمایا مختصر سی آیت میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ھذا خلق اللہ، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے سب۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، اب اللہ کے علاوہ جس کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا وہ مجھے ذرا بتاؤ۔ ھذا خلق اللہ، فارونی، ذرا مجھے بتاؤ، ماذا خلق الذین من دونی، اللہ کے علاوہ جو دیگر معبود جن نے تمہیں بنا لی ہیں، اب ذرا انہوں نے کیا کیا پیدا کیا وہ بھی ذرا بتا دو۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الرعد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقی فتشابہ الخلق علیہم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جن کو انہوں نے اللہ کی عبادت میں شریک کر رکھا ہے، کیا وہ بھی اللہ کی طرح کچھ تو پیدا کیے ہیں؟ کہ کتا اللہ نے پیدا کیا اور بلی نے کسی اور نے پیدا کر دی ہو، یا اللہ کی پیدا کرنے کی طرح کچھ چیزیں کچھ اور بھی ہیں جو جنہوں نے بنا دی ہوں؟ جیسے کہتی نا کہ یہ ہندوستان کا بنا ہوا، یہ جاپان کا بنا ہوا، یہ چین کا بنا ہوا، یہ اس جگہ کا بنا ہوا، ایسے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ یعنی اللہ نے کہا کہ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقی، خلقوا، کیا ان معبودوں نے بھی کچھ بنایا ہے؟ کخلقی، اللہ کے پیدا کرنے کی طرح، فتشابہ الخلق علیہم، کہ دونوں کی مخلوقات میں کچھ ذرا سا میل جول ہو گیا ہو، بالکل قریب اللہ نے جیسے بنایا دیکھو اس نے بھی ویسے بنا دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ ہی خالق ہے، قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے اور غالب ہے، اللہ ہی ہے جو ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ بہت اچھی طرح واضح ہو گیا آپ کو۔ اس موضوع سے متعلق کچھ اہم باتیں ہیں جسے میں آنے والے ہفتہ رکھوں گا انشاءاللہ۔ 2 اہم باتیں ہیں،
اس موضوع سے متعلق وقت کافی ہو گیا ہے، تو یہ دو معنی آج فرق واضح ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی کی جو صفت خلق ہے نا، صفت خلق، وہ جو ہے مطلب ازل سے ہے. کب سے ہے؟ جب سے اللہ رب العالمین ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت ازل سے ہے. لیکن جو مخلوق ہے، جیسے کہتے ہیں نا مفعول، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل، اور تیسرا مفعول بھی جو ہوتا ہے، یہ خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی جو صفت خلق ہے وہ ازل سے ہے. لیکن جو مفعولات جسے کہتے ہیں نا مفعول، وہ حادث، وہ ہر دن کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرتے رہتے ہیں، اس کا تو سلسلہ چلتے رہتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت خلق ہے وہ تو ازل سے ہے. آج کے درس کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں. انشاءاللہ اسی موضوع سے متعلق، الخالق سے متعلق دو باتیں بڑی اہم ہیں، اس کو میں انشاءاللہ آنے والے ہفتہ آپ کے سامنے رکھوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.